اور یہاں پہ سوال ذہن میں آتا ہے، قرآن عربی میں اترا تو کیا جنوں کو انسانوں کی زبان آتی ہے؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ جنوں کے تعلق سے مفسرین نے یہی لکھا ہے، جس علاقے میں جن رہتے ہیں اس علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ زبان جن سمجھتے ہیں۔ جو جنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنے تھے وہ بہترین عربی جانتے رہے ہوں، تبھی تو فوراً سمجھ کر کے اور فوراً ایمان لائے اور اس طریقے سے تبصرہ کیا قرآن پہ کہ ایک عام انسان بھی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی مولانا ان ڈسکشن سے کہ جن جو ہے ایک اپنا ذہن رکھنے والی مخلوق ہے، جنہوں نے قرآن کو سنا، اس کو سمجھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی ڈیسیجن لیا، مطلب وہ صاحب اختیار مخلوق ہے۔ آپ نے بات چھیڑ دیا تو بہت اچھی بات اس میں یہ آ گئی کہ صرف یہی نہیں کہ جنہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا بلکہ ایک حساب سے کفار کی طرف یہ سمجھی طنز بھی ہے۔ جن کے تعلق سے تم یہ کہتے ہو کہ ان کو جنات نے کاہن بنا دیا ہے، جنات تو خود ہی ان کے اوپر، ان کے کلام کے اوپر فریفتہ۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، تھرسڈے تفسیر میں ایک بار دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ رمضان خیر و عافیت کے ساتھ گزرا ہوگا اور رمضان کی ڈھیر ساری برکتوں کو آپ نے سمیٹا ہوگا۔ رمضان کے بعد ہمارے اس پہلی تفسیر قرآن کی نشست میں جس سورے کو ہم لینے جا رہے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ سورے ہے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہماری قوم اور ملت کو اس طرح کے ٹاپک میں غیر معمولی انٹرسٹ پایا جاتا ہے۔ سورے کا نام ہے سورہ جن، اور یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور چونکہ جن ایک ایڈیشنل مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت سارے ڈسکشن جب اس کے بارے میں ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جب بھی ہماری محفلوں کے اندر 4 لوگ جمع ہوتے ہیں تو امیڈیٹلی اگر جنوں کا کوئی تذکرہ ہونے لگتا ہے تو بہت اٹینٹیولی سنتے ہیں۔ تو ہم بھی اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس سورہ جن کے تحت یہ جو جن کا موضوع ہے اس کو ہم بہت کمپریہنسولی کور کرنے کی جو انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور جو سوال ہم اس ایپیسوڈ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ جن کیا مخلوق ہے، جن نظر کیوں نہیں آتے، کیا جنات میں بھی کوئی نبی گزرے ہیں اور ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، کیا جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں، یہ تمام سوالات کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی اس ایپیسوڈ میں جو ہے کوشش کریں گے۔ اور اس ایپیسوڈ کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں مولانا عبدالستار ندوی صاحب، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ مولانا سب سے پہلے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے کہ مدنی سورہ ہے، اور کون سے دور میں جو ہے اس سورہ جو ہے نازل ہوئی؟ سورۃ الجن کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین نے کئی باتیں لکھی، جس میں سے 2 بات بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، پہلے آسمان پر جا کر کے اور فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی اس کو سن کر کے اور آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے۔ کاہن اس میں اور بہت ساری جھوٹ باتیں ملا کر کے پھر دوسروں کو بتاتے تھے، اس سے کاہنوں کا روب دبدبا لوگوں پر رہتا تھا۔ تو گویا شیاطین جو آسمانوں پہ جایا کرتے تھے اور باتیں سنا کرتے تھے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت بہت زیادہ پابندیاں عائد ہو گئی اوپر، اور اوپر جانا جنوں کا بند ہو گیا، شیاطین کا بند ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ آخر کیا بات ہے، یہ باتیں پوری احادیث میں آتی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اسے، اور بہت لمبی چوڑی بات ہے لیکن خلاصے کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ جناتوں نے، شیاطین نے یہ سوچا کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ہمیں اب آسمان پہ نہیں جانے دیا جا رہا ہے، سو تم لوگ مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ۔ تمام شیاطین اور جنات مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ اسی درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بازار عکاظ میں جا رہے تھے۔ مکے میں 3 بازار تھے، عکاظ اور ذو المجنہ اور ذو المجاز، یہ 3 بازار تھے جس میں بازار لگا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ چند صحابہ کو لے کر کے گئے۔ فجر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ نماز میں جو سورت پڑھا رہے تھے اس سورت کو ان جنوں نے سن لیا جو جن اس طاق میں، اس تحقیق میں نکلے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے جو ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے سن کر کے اسی وقت ان لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اسی وجہ سے ہمیں آسمان پر نہیں جانے دیا جا رہا ہے، یہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور پابندیاں اس لیے عائد کر دی گئی ہیں۔
مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ سمجھیے کہ تقریباً 9 جن تھے اور رہنے والے نصیبین کے تھے. اور دوسری وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب لوگ سفر کیا کرتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے اور کسی میدان میں، وادی میں، جنگل میں اگر پناہ لیتے تو وہاں پناہ لینے سے پہلے جو قافلے کا سردار ہوتا وہ بآواز بلند یہ کہتا کہ اعوذ بے عزیز ہذہ الوادی، اور کہیں کہیں بے عظیم آیا ہے، کہیں بے سید آیا ہے. ترجمہ یہ ہے کہ میں اس وادی کے جن سردار سے کی پناہ میں آتا ہوں ان کی قوم کے بیوقوفوں سے. جب وہ پناہ میں آتے تو پھر وہ مطمئن ہو جاتے کہ اب ہمیں شیاطین پریشان نہیں کریں گے. ان تمام باتوں کو بتانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے سورہ جن کو نازل فرمایا. جیسے ناظرین آپ نے پورا جو ہے بیک گراؤنڈ سورہ جن کا سنا اور مولانا نے ان کو ڈیٹیلس میں بتایا. اور ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس سورہ کا نام جو ہے جن ہے، تو جن نام کس نسبت سے؟ صرف جنوں کا تذکرہ ہے اس میں؟ نہیں، عام طور سے تو یہ ہوتا ہے کہ سورت کا نام کسی وجہ سے رکھ دیتے ہیں، پوری سورت میں کہیں وہ لفظ آیا تو رکھ دیا جاتا ہے. لیکن اس سورت کا نام سورت الجن جو رکھا گیا ہے کہ اس میں زیادہ تر ابتدائی آیات میں جنوں کا تذکرہ ہے اور جنوں کی طرف سے ایسی باتیں کہی گئی ہیں جن باتوں کا انکار قریش کیا کرتے تھے. تو جنوں کی زبانی یہ بات کہی گئی ہے. صرف جنوں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بہرحال عام صورتوں کے مقابلے میں زیادہ اس صورت میں یعنی صورت کے نام اور اس کے کنٹینٹ سے یہ رابطے ہیں. جی بالکل. یہاں پہ ہم ایک ورڈ انٹرمیڈنٹلی یوز کرتے ہیں جو آپ نے بھی کہا کہ شیطان اور جن، تو شیطان اور جن کے ایک ہی ہیں؟ جن ایسی مخلوق ہے جو پوشیدہ رہنے والی ہے، تو جن ایک ہی مخلوق ہے. اس میں سے کوئی اگر سمجھے کہ بد کردار ہو جائے یا خدا کا نافرمان اور باغی ہو جائے تو اسے شیطان کہا جاتا ہے. گویا کہ جن ہی کی مخلوق ہے جسے شیطان کہتے ہیں. اور جن کا مطلب آتا ہے چھپ جانا. اور جنت ورڈ بھی جو ہے میں جی دونوں کا ماخذ جو ہے جی جن اور جنت کا ماخذ جن یعنی پوشیدہ. اب ہمارا یہاں پہ ایک بات تو ہے کہ جن کہتے ہی اس کو ہے کہ جو مخلوق پوشیدہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے جنوں کو دیکھا ہے اور وہ جنوں سے بات کرتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے؟ اب جن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قوت دی ہے کہ وہ جس کو چاہے تو وہ نظر آ جائے. تو یہ قوت ہے جنوں کے اندر. تو ہر ایک نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن جن کے تعلق سے جنات جن کے تعلق سے سوچے کہ میں ان کو نظر آ جاؤں تو ایسا ممکن ہے. البتہ یہ ہے کہ جو کاہن لوگ اور دوسرے لوگ جو چلہ کشی کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ان کا دعویٰ سچ ہی ہو. اور عام طور سے اس طرح کے دعوے کرنے والے جو جنوں سے چیزوں کے معلوم کرواتے ہیں وہ صحیح جن نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ سمجھیے کہ وہ غلط جن ہوتے ہیں اور بہت سارے اعمال ان لوگوں سے کرواتے ہیں جو شرک پر مبنی ہوتے ہیں. جی. اور یہاں پر ایک پورا جب ہم بیک گراؤنڈ دیکھ رہے تو یہ بات کیوں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ایک گروہ نے تمہارا جو قرآن کو پڑھنے کو سن لیا ہے اور وہ تم پر جو ہے ایمان لائے. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ ایک گروہ نے میرا قرآن کو سنا ہے اور وہ ایمان لائے؟ ہاں، یہ واقعہ جو سورۃ الجن میں بتایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ ہماری بات جنات سن رہے ہیں. یعنی سورہ جن میں جس کا تذکرہ ہے، تو اللہ رب العزت نے وحی کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ آپ کی بات سن کر کے جناتوں نے اپنی قوم میں جا کر کے دعوت چلائی. البتہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناتوں کے درمیان جو ملاقات کا سلسلہ ہے وہ تقریباً 6 اور کہیں گے میں نے 7 بھی بڑھا ہے، اتنی بار ہوا. 3 کا تذکرہ تو میں ابھی کر دوں گا، جس میں سے ایک یہ ہے کہ رسول ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں یکبیک ایسا لگا صحابہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے. رات میں ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے. عبداللہ بن مسعود نے اس بات کو روایت کیا. سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہوا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا لے جایا گیا یا قتل کر دیا گیا. بہت پریشانی کے عالم میں صحابہ کرام نے رات گزاری. اور رات گزارنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حرا کی طرف سے آ رہے تھے، صحابہ کرام نے بتایا
پوچھا کہ آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں جنوں کے داعی نے بلایا تھا اور وہاں جا کر کے میں نے قرآن سنایا. جی بالکل. عزیز ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس انٹروڈکشن میں سنا کہ یہ سورہ جن جو اتری ہے اس کا شان نزول جو ہے آپ نے سنا. اور دوسری چیز یہ کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر بہت سارے چیلنجز درپیش تھے، اور ان چیلنجز کے اندر قریش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مسلسل انکار کر رہے تھے. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور ایک خوشخبری دی کہ اگر انسان تمہارے اوپر ایمان نہیں لا رہے تو کوئی بات نہیں، جنوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے تم پر ایمان بھی لائی ہے اور اس کام کو جنوں میں آگے بڑھانے کے لیے مسلسل جو ہے جٹ گئی ہے. تو یہ ایک بڑی خوشخبری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل دور میں دی گئی. جیسا کہ مولانا نے واضح کیا کہ یہاں پر سورہ جن میں جس واقعے کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مکہ کی جو آپ کی زندگی کے سٹارٹنگ پیریڈ کے جو واقعات یہاں پر جو ہے نوٹ ہوئے ہیں اور قرآن نے جو اس کو یہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں پہلی قرآن کی سورہ جن کی پہلی آیت کا تلاوت اور ترجمہ کرتے ہیں، پھر ایک ایک اس کو سمجھنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ نبی، کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے. عزیز ناظرین، جیسا کہ ہم نے اس کی انٹروڈکشن میں بات کو سمجھا کہ اس بات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں دی جا رہی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے آپ سے قرآن کو سنا. تو مطلب یہ کہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی خبر یا انفارمیشن دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی جو اس آیت میں ہوئی. لیکن اس کے بعد دوسری ایک بات آتی ہے، قرآن عجبا. جی، یہ یہاں پر جو ورڈ آیا عجبا، وہ کس اعتبار؟ دیکھیے عام طور سے اردو میں عجب جو ہے تعجب کے لیے بولتے ہیں اور وہ منفی پہلو ہوتا ہے اس میں. جیسے اردو میں بولتے ہیں ارے عجب چیز ہے، یعنی اس میں مثبت پہلو نہیں، منفی پہلو. لیکن عربی میں اور یہاں پر عجبا کا مطلب ہے حیرت انگیز، یعنی ایسا کلام جس کو سننے کے بعد انسان کا دل و دماغ اس کو ماننے کے لیے خود بخود تیار ہو جائے. تو اس کا ترجمہ عام طور سے لوگوں نے حیرت انگیز کیا، اگرچہ یہاں پر عجیب قرآن ترجمے میں کیا گیا لیکن تشریح میں لوگوں نے حیرت انگیز کیا ہے. اور ایک بات اس میں اور نفر کا لفظ آیا ہے، تو نفر کہتے ہیں 3 سے 10 تک کی جماعت کے لیے. اور صاحب معارف نے یہ بات لکھا ہے کسی حوالے سے کہ وہ جو جنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے ان کی تعداد 9 تھی، اور یہ لوگ رہنے والے نصیبین کے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ احقاف میں جو سورہ احقاف میں آیت نمبر 29، 30، 31، 32 اس میں جو تذکرہ ہے جناتوں کا، اس میں یہ ہے کہ جنات جو تھے وہ صاحب ایمان تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے. اور یہ جو جنات تھے وہ مشرک جنات تھے. جو آگے کی آیت میں ہم کو بالکل واضح ہوگا کہ وہ مشرک جنات کی ہے کیسے. تو اگلی آیت، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. مولانا یہاں پہ 2 چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ وہ جنات نے شرک کی نفی کر دی، اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ ہم کو جو ہے راہ راست بتاتا ہے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنوں کے اندر بھی راہ راست بتانے کے لیے جنوں میں سے نبی نہیں آئے؟ جنوں میں سے انبیاء نہیں آئے. تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جنوں میں سے انبیاء نہیں آئے. نبوت کا سلسلہ جو چلا ہے وہ انسانوں کے درمیان جو نبی آئے اسی نبی کے احکام کو جنوں نے تسلیم کیا ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے سورہ احقاف میں آیت آئی ہے جس میں جنوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب نازل ہوئی اس کو ہم نے سنا اور اس کا تذکرہ بھی کیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. کہ انہوں نے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا اور انہوں نے قرآن کو سنا اور جا کر کے اپنی قوم کو دعوت دیا. آگے یہ بھی ہے
کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان جنہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کو ہم نے سنا اور یہ راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب، تو اس سے یہ اندازہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان جنہوں نے لایا تھا۔ دوسری بات اس آیت سے، سورہ جن کی اس آیت سے بھی معلوم ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائے۔ تیسری بات یہ ہے جو ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنوں سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان ان کو سنایا، تو سنایا اور سنا کر آنے کے بعد صحابہ کرام کو بھی سورہ رحمان سنایا، تو صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کچھ جواب نہیں دیا، حالانکہ جنات کو جب میں نے یہ قرآن سنایا تو انہوں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ ہر جگہ انہوں نے جواب دیا کہ اے ہمارے رب ہم کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اور جنوں کے درمیان دعوت کی، تو جنوں کے درمیان نبیوں کا سلسلہ نہیں رہا، یہ کلیئر بات ہے۔ سورہ انعام میں جو ایک بات آئی ہے جس میں یہ ہے یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، پوری آیت جو ہے آیت نمبر 130 ہے جس میں یہ ہے کہ انسان اور جنات کے ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا، رسول نہیں بھیجا تھا، تو مفسرین نے اس کو ظاہر پر محمول نہیں کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ انسانوں کے درمیان رہا، اسی سے جنات ایمان لاتے رہے اس زمانے کے نبیوں پر۔ اس میں ایک چیز اور ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیے، رشد کا لفظ انہوں نے کہا یہدی الی رشد، یعنی جناتوں نے ہدایت کا لفظ نہیں لیا بلکہ رشد کا نام لیا۔ ہدایت میں رشد میں تھوڑا فرق ہے، رشد کے اندر سمجھیے کہ وسیع المفہوم ہے، یہ اس کے اندر اعتدال بھی ہے، اس کے اندر عقل و ہوش مندی بھی ہے، تو اس لیے انہوں نے رشد کا لفظ لیا کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے جو ہماری ہدایت کرتا ہے رشد کی طرف، آمنا بھی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ترجمہ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ مولانا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے کہ بیوی اور بیٹا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو بیوی اور بیٹے کا جو تصور ہے نصارہ کے اندر پایا جاتا ہے، تو کیا یہ جنات نصارہ میں سے تھے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ شرک کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی اور بیٹا، پرٹیکولرلی وہ بیوی اور بیٹی کی جو بات کر رہے ہیں جو نصارہ کے اندر جو عقیدہ خدا کے تعلق سے جو تثلیث کا عقیدہ پایا جاتا ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ جو جنات تھے یہ جی صاحب تفہیم نے دو باتیں اس میں کہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جنات نصارہ میں سے رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جنات ایسے مذہب سے ان کا تعلق ہو جس مذہب میں اللہ کے لیے بیوی اور بیٹے بیٹیاں ثابت کرتے ہوں، لیکن کفار قریش اور مشرکین بھی اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جن اگرچہ مشرک رہے ہوں لیکن آس پاس میں ایسے افراد رہتے ہوں جو اللہ کے بیٹے اور بیٹیوں کو ثابت کرتے ہوں۔ اور اس بات کے لیے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں کوئی ایسی آیت پڑھ رہے ہوں جس آیت میں اللہ کے لیے بیوی اور بیٹے بیٹیوں کو ثابت کرنے کی نفی کی گئی ہو، تو فوراً ان کی زبان پہ یہ بات آ گئی ہو کہ ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ خدا کے لیے بیوی یا بیٹی بیٹے۔ بالکل، اور یہاں پہ یہ پورا ڈسکشن ہمارا چل رہا ہے تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن عربی میں اترا تو کیا جنوں کو انسانوں کی زبان آتی ہے؟ یہ اور پھر جنوں کی اپنی بھی کوئی زبان ہے؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ جنوں کے تعلق سے مفسرین نے یہی لکھا ہے جس علاقے میں جن رہتے ہیں اس علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ زبان جن سمجھتے ہیں۔ اور پھر کیا ان کی اپنی زبان ہوئی ہے؟ ان کی زبان نہیں ہے بلکہ جو انسان بولتے ہیں وہی زبان وہ سمجھتے ہیں۔ اور مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ جو جنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنے تھے وہ بہترین عربی جانتے رہے ہوں گے، تبھی تو فوراً سمجھ کر کے اور فوراً ایمان لائے اور اس طریقے سے تبصرہ کیا قرآن پہ کہ ایک عام انسان بھی وہ سمجھیے کہ اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور جی بالکل، اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی مولانا ان ڈسکشن سے کہ جن جو ہے ایک اپنا ذہن رکھنے والی مخلوق ہے، جنہوں نے آپ سے یہ جو قرآن کو سنا اس کو سمجھا پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی ڈیسیجن لیا، مطلب وہ صاحب اختیار مخلوق ہے، وہ خود ڈیسیجن لینے کے لیے قابل ہے، اور جب صاحب اختیار ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے مکلف میں مخلوق ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ان قرآن کی آیتوں سے الحمدللہ. بلکہ آپ نے بات چھیڑ دیا تو بہت اچھی بات اس میں یہ آ گئی کہ صرف یہی نہیں کہ جنہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، بلکہ ایک حساب سے کفار کی طرف یہ سمجھی طنز بھی ہے کہ تم نے اتنے دنوں سے مدتوں سے کلام پاک کو سنا اور سنتے ہوئے کہتے رہے کہ کاہن کا کلام ہے، شاعر کا کلام ہے، مجنون کا کلام ہے. اور عموماً کفار مکہ شاعر کے تعلق سے ان کے یہ خیالات تھے کہ جنات ان کے اوپر القاء کرتا ہے. کاہن کے تعلق سے بھی ان کے یہ خیالات تھے کہ کاہن کو جنات ہی آ کر کے بتاتے ہیں. مجنون کے تعلق سے بھی یہ خیال تھے کہ جنات نے اس کو پاگل کر دیا ہے. تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے تعلق سے تم یہ کہتے ہو کہ ان کو جنات نے کاہن بنا دیا ہے، جنات نے مجنون بنا دیا ہے، جنات نے شاعر بنا دیا ہے، جنات تو خود ہی ان کے اوپر، ان کے کلام کے اوپر فریفتہ ہے. جی بالکل، مطلب یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جہاں پر انسان یہ سمجھے کہ انسان کو جنوں سے کوئی ہدایت مل سکتی ہے تو ایسا پاسبل نہیں ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس راہ پر چلیں گے، جنوں سے کانٹیکٹ کریں گے تو ان سے ہم کو کچھ ایڈیشنل معلومات ملیں گی، تو ایسا نہیں. بلکہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تعلیم دی. تو جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جنوں کو انسانوں سے زیادہ معلومات ہے تو وہ شاید صحیح طریقے پہ نہیں ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ نبوت بھی انسانوں میں دی گئی جس سے جن جو ہے فائدہ ہوتا ہے. اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ جو ہدایت کا چشمہ کا جو روانی ہے وہ انسانوں سے جنوں کی طرف ہے، جبکہ ریورس یہ پاسبل نہیں ہے. تو ان کی بھی بات کی نفی ہو گئی کہ کوئی جن آ کے آپ سے کوئی کلام سکھائے، بلکہ یہاں پر تو الٹی بات بتائی گئی کہ جنہوں نے کلام کو سنا اور اس بات کو جو مکمل طور پر جو اڈیپٹ کر لیا. بلکہ جو جناتوں میں سے جو بہت بدقماش قسم کے ہوتے ہیں اور وہ شیطان بن جاتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی خود قرآن کا یہ اعلان ہے شیطانوں کی زبانی، جو قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، کہ اے انسانوں اگر تم گمراہ ہوئے ہو تو اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے ہو، ہم نے ڈنڈی کے زور پہ تم کو گمراہ نہیں کیا، طاقت کے زور سلطان. جی. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شیاطین اور جنات جو ہے نا جبری طور پہ کوئی کام نہیں کروا سکتا. جی بالکل. جب انسان خود اس چیز برائی پہ آمادہ ہو تو شیطان اس کو اکساہٹ دلا سکتے، اس کے لیے آسانی پیدا کر سکتے. آگے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق بات کہتے رہے. یہاں پر مولانا جنوں کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنے آپ کو خدا سے قریب بتا کر غلط انفارمیشن جو ان کے درمیان پھیلا رہے. تو جی اس میں سمجھے کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، سفی کہتے ہیں بیوقوف کو، احمق کو. تو آپ نے جو بات کہی ہے ایک پہلو وہ بھی ہے، بلکہ اس میں 3 پہلو ہے جس میں سے ایک وہ ہے، یعنی سفی کہتے ہیں بیوقوف کو. اگر بیوقوف سے مراد صرف ایک فرد لیا جائے تو اس سے مراد ابلیس، اس لیے کہ سفی جو ہے واحد ہے. لیکن سفی کا لفظ جو ہے جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے قوم کا لفظ واحد کے لیے بھی جمع کے لیے بھی. تو اگر جمع کے لیے استعمال کریں تو جتنے بیوقوف ہوں گے، یعنی خدا کے باغی یا جن کلام کو نہیں مانا یا جو اپنی احمقانہ رویے پہ آگے، وہ سب شمار ہوں گے. اور تیسرا پہلو جو آپ نے بتایا کہ وہ یہ ہے کہ جو ان کے پروہت ہوا کرتے تھے، جو ان کے پنڈت یا ان کے اس میں جو مولانا کے درجے پہ، جی تو جناتوں نے ان کی طرف یہ اشارہ کر کے کہا کہ ہم میں سے جو بیوقوف تھے، یعنی جو ہمارے سردار بیوقوف اور احمق تھے، ان کی بات مان کر کے ہم گمراہ ہوئے اور انہوں نے غلط راستہ ہمیں دکھایا. تو اس آیت سے جہاں یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، سمجھیے کہ اپنی لیڈروں کے چکر میں رہ کر کے غلط راستے پر چلے تب بھی ان کا ساتھ دے، تب بھی ان کی بات مانے، یہ رویہ نہ اختیار کر کے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. وہیں دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور سے رؤسائے قریش جو تھے وہ خود تو گمراہ تھے، اور دوسرے جو کمزور تھے، عقل کے حساب سے کمزور ہوں یا دولت کے حساب سے کمزور ہوں مکے کے لوگ، تو وہ ان کی بات مان کر کے راہ راست پر نہیں آ رہے تھے. تو گویا کہ یہ اشارہ ان کی طرف بھی ہے کہ جناتوں میں جو بڑے پروہت قسم کے لوگ تھے یا مالدار قسم کے لوگ تھے یا جن کا روب و دبدبہ تھا، جن کی بات مانی جاتی تھی، ان کی بات مان کر کے یہ گمراہ ہو گئے تھے. وہی صورتحال مکے کی بھی تقریباً تھی. جی بالکل. ایک طریقے سے ان کے اوپر مکے والوں پر بھی طنز کیا گیا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے وہ کوئی عقل مند مخلوق نہیں ہے، وہ دراصل بیوقوف لوگ ہیں.
تو جنہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان بھی ایسے بیوقوف لوگ ہیں، اور قریش پہ بھی ایک طنز ہے کہ جو نہیں مان رہا وہ بیوقوف قسم کے انسان۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ انہی جناتوں کے کلام کا ذکر کیا جا رہا ہے جو 9 جنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سنے تھے۔ تو یہ جو تبصرہ کر رہے ہیں کہ وہ انا ظننا، اور ہم نے یہ گمان کیا تھا کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے، یہ پچھلی آیت کا سمجھے کہ تتمہ۔ پچھلی آیت میں یہ بات آئی نا کہ ہم میں سے جو بیوقوف تھا وہ اللہ کے تعلق سے ایسی بات کہتے تھے، ہم نے نہیں گمان کر رکھا تھا کہ یہ اللہ کے تعلق سے جھوٹ بولیں گے۔ یہاں پر ناظرین جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نارملی جو لوگ مذہب کے معاملے میں، خدا کے معاملے میں ایسی راہ کو اپناتے جس میں وہ اپنی عقل کا، تحقیق کا استعمال نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے دین میں مخلص ہے دوسرے لوگ بھی مخلص ہو گئے اور وہ کیوں جھوٹ بولیں گے، تو یہ لوگوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو لوگ مذہب کے پجاری بنے گھومتے ہیں، جو مذہب کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے سچی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں عقل کے ساتھ بھیجا، یہ تو نہیں کیا کہ کچھ لوگوں کو عقل کے ساتھ بھیجا اور باقیوں کو کہا کہ تم ان کی عقل کا استعمال کرو، بلکہ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے۔ اب یہاں پر جنات اپنی سادہ، اب جب انہوں نے حق کو پا لیا تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے معاشرے میں مذہب کے نام پر، خدا کے نام پر جو باتیں کی جا رہی ہے وہ تو بیوقوفانہ باتیں ہیں، اور ہم یہ تصور کرتے رہے کہ جو بھی لوگ خدا کے بارے میں بات کر رہے بہت سوچ سمجھ کے، ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات کو رکھ رہے، لیکن جب حق کو جان لیا تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ خدا کے تعلق سے بات معاشرے میں پھیلا رہے وہ ان کے اندر وہ احساس ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ جو اپنے من میں آ رہا ہے خدا کے بارے میں کہہ رہے۔ یہ جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو وہ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حق کے مقابل میں جب باطل ہوتا ہے تو باطل میں بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ کیوں بیان کی جاتی ہے بہت ساری چیزیں؟ اور وہ چیز کو بیان کرنے والے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کر کے جو لوگ خدا کو مانتے ہیں ان کے عقیدے کو ایکسپلائٹ کرنے کے، اس کے استحصال کرنے کے لیے، ان سے پیسے نکالنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ پورا مارکیٹ جو ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیوں یہ ہوتا ہے کہ توحید کم لوگ جانتے ہیں اور شرک جو ہے بڑا مارکیٹ ہے، زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ تو اس کا ریزن ہی ہے کہ شرک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا پیٹ چلتا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ ہم خدا سے آپ کا کانٹیکٹ کرا دیں گے، آپ ہماری مدد کریں، ہم خدا سے آپ کا ایک کام کرا دیں گے، ہمارے پر یہ چروائے چرائیے، ہم کو یہ دان دے۔ تو یہ تمام چیزیں جو یہاں پر ہو رہی ہوتی شرک میں، اور وہ توحید کے باب میں نہیں ہوئی، کیونکہ توحید میں بندہ خدا سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں رہتا ہے۔ اس لیے یہاں پر وہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے طرح طرح کی باتیں خدا کے بارے میں جھوٹ باتیں گھری اور معاشرے پر، اور جس طرح یہ چیز جنوں میں ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ چیز انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ جو لوگ شرک پہ آمادہ ہوتے وہ الل ٹپ باتیں اپنے من سے خدا کے تعلق سے پھیلا رہے ہوتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم توحید کو مانتے، اور اس طرح کی بے پناہ گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ اس آیت سے ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ وہ یہ جنات جو تھے یہ عام قسم کے جنات تھے، تب تو اپنے لیڈروں کا تذکرہ اس زبان سے کر رہے ہیں، اور آپ نے جو کہی کہ جو گمراہیاں، جو باتیں انسانوں میں ہوتی ہے، جناتوں میں ہوتی ہے، شاہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جو گمراہیاں انسانوں کے اندر ہے وہی گمراہیاں جناتوں کے اندر ہے، اور جتنے فرقے انسانوں میں پائے جاتے اتنے ہی فرقے جناتوں میں پائے۔ جی تو گویا کہ اچھے اور برے اور جو چیزیں انسان ہے جنات، بلکہ جنات جو ہے انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، لیکن اب اگلی آیت میں وہ بات کلیئر ہوگی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کو پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر سے ترجمہ پڑھ دو، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ بات آئی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
کی بھی روایت میں نے نقل کیا کہ جب یہ لوگ کسی وادی میں اترتے تو جنوں کی پناہ مانگتے. اسی طریقے سے سورہ انعام میں تو صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے جو پنڈت اور پروہت ہوتے تھے ان کے کہنے کی بنیاد پر اپنے بچوں کو جنوں کی خوش کرنے کے لیے قتل کر دیا کرتے تھے. تو گویا کہ انسان میں سے کچھ لوگ جناتوں سے پناہ مانگتے تھے، تو جناتوں سے پناہ مانگنے کی وجہ سے جناتوں کا سمجھیے کہ اور وہ کبر و غرور میں مبتلا ہو گیا اور زیادہ پریشان کرنا اور ستانا شروع کر دیا. اس میں کچھ جی بالکل مولانا. اس میں دوسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جنات اور انسانوں کے بیچ میں انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ لوگ انسانوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہے. مطلب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو تذکرہ جس پیرائے میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو جنات کی مخلوق ہے وہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان سے جنوں کو ہدایت ملنی چاہیے، یا انسانوں کو جنوں سے ڈرنے کی یا ان سے پروٹیکشن مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ چونکہ انسان نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا اور اپنے مقام کو نہیں سمجھا تو وہ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ جنات سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جنات کے رویے میں کیا ہو رہی تبدیلی واقع ہو رہی. تو اس سے ایک دوسری جو قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے مقام میں فرمایا کہ تم نے ایک دوسرے سے دنیا میں بہت فائدہ اٹھایا. تو یہاں پہ وہ شاید میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنوں اور انسانوں کے انٹریکشن سے ایک میوچولی بینیفیشل ریلیشن شپ جو ہے بنتی ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہاں پر لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ناپسندیدہ قرار دیا. اور جو دوسری ہم کو اسی باب میں جو دعا ملتی ہے، ہم کو جو قرآن میں سورہ مومنون میں جو دعا ملتی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، کہ میں اے رب تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ جنات میرے پاس حاضر ہو، میرے پروکسیمیٹی میں آئے. تو مطلب یہ کہ اسلام نے اور دین نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ ہم جو ہے ان مخلوق کے کانٹیکٹ میں آئے. تو جتنے بھی لوگ یہ بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس مخلوق سے اپنی قربت بڑھائیں یا ان کے قریب جائیں یا ان سے انٹریکٹ کریں، اس چیز کو دین میں اور شریعت میں ناپسندیدہ بلکہ اس سے پناہ جو ہے مانگی گئی. بلکہ میں نے تو آج تک یہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جناتوں کے چکر میں رہتے ہیں، ان کی زندگی، ان کے خاندان کی زندگی صحیح نہیں گزرتی، پریشان حال ہی رہتے. اس لیے انسان کو جناتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، وہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں. لیکن کبھی اس طرح کا کچھ معاملہ ہو جائے تو آدمی اس کو زیادہ بھاؤ نہیں دے، بس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی ہے اس کا ورد کرے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واش روم کے بارے میں، جسے ٹوائلٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان هذه الحشوش معتذرہ، کہ یہ جو حشوش جھاڑیاں کو کہتے ہیں، کہ یہ جو جھاڑیاں جہاں آدمی فارغ ہونے کے لیے آتا ہے یہاں پر خبیث آیا کرتے ہیں، اس لیے دعا پڑھ لیا کرو. اگر دعا پڑھیں گے تو پھر اس سے بچ جائیں گے. اسی طریقے سے مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے، اس میں بتایا گیا کہ اس دعا کا جو بھی اہتمام کرے گا کسی نئی جگہ پہ جانے پہ، کوئی شخص کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے اور یہ دعا پڑھ لے گا تو پھر وہاں کے شر کی چیزیں ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، یہاں تک کہ وہاں سے وہ رخصت ہو جائے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس دعا کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. جو دعا ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے وہ دعا تو اس تعلق سے ہے ہی کہ شیطان ہمارے پاس حاضر ہو، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اس میں دونوں پہلو کہ شیطان ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے ہمارے پاس آئے، اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب وہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ ہم شیطان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے بھی پناہ. جی بالکل. اور اس میں دوسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ جنوں اور انسانوں کا جو انٹریکشن ہوتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان طبقہ ہو یا ہماری عورتیں ہو، ان کو اس میں بڑا انٹرسٹ رہتا ہے کہ بھائی ہمارے بچے پہ کسی نے جادو کر دیا ہے یا کسی نے اس پہ جن چھوڑ دیا ہے، اور یہ اس طرح کے تمام تر چیزیں میں جو ہے انٹرسٹ رہتا ہے اور وہ جنوں سے خوف زدہ رہتے ہیں. یہ آیت کلیئرلی بتا رہی جو وہاں پہ عربوں کا کلچر تھا کہ جب لوگوں نے جنوں سے ڈر کے ان سے پناہ مانگنی شروع کی تو وہ زیادہ سرکش ہو گئے. مطلب یعنی جو شخص بھی اس مخلوق سے ڈرے گا وہ اس پہ حاوی ہو جائے گا اور وہ اس مخلوق کو زیادہ سرکش بنا دے گا، اور جو نہیں ڈرے گا تو اس کو، اور جو اللہ کی پناہ مانگے گا اس کو اس مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. مطلب یہ دونوں چیزیں، ایک تو چیز ہے کہ آپ کا اس سے ڈرنا، دوسری چیز ہے کہ آپ کو اس میں انٹرسٹ دکھانا. اگر آپ اس میں انٹرسٹ دکھا رہے تو یہ مخلوق بھی آپ کی زندگی میں انٹرسٹ لیں گی. تو انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ جیسے بہت ساری حدیث میں آتا ہے کہ جو چیزوں سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے، جو چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنکھوں سے پڑے رکھا ہے، اس میں آپ کو کوئی انٹرسٹ لینے کی ضرورت
نہیں ہے، بلکہ اس کے بالمقابل اللہ نے کیا کیا کہ وہ مخلوق ہے، آپ کو اس کی انفارمیشن وہی کے ذریعے دی. اب آپ کا کام یہ ہے کہ جو دعائیں اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی ہے اس کے ذریعے اس غیب میں رہی ہوئی مخلوق، پردے کے پیچھے رہنے والی مخلوق سے پناہ مانگے اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے کہ اگر آپ نے ان دعاؤں کو اور اذکار کو پڑھا ہے تو یہ مخلوق آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. تو ابھی تک یہ بات جو چل رہی ہے، یہاں آیت نمبر 7 تک جو بات آیا ہے، تو یہ بات بھی جناتوں کی طرف ہی سے کہی گئی تھی. یا تو جناتوں نے اسی وقت جو موجود تھے ان سے کہا، یا تو وہ اپنی قوم کی طرف جب لوٹ کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے کے بعد اور کلام الہی کو سننے کے بعد، تو وہاں جا کر کے اپنی قوم سے یہ سب باتیں کر رہے ہیں. یہاں پر ایک مایوسی کی بھی کیفیت ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جب اندھیرے کا دور ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روشنی کی کرن نہیں بھیجے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہے پوری نوع انسانی جو ہے ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور لوگوں نے کہا کہ آپ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے وہ سمجھتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو یہ جو چیز تھی وہ چیز کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اشارہ کیا کہ جس طرح کی مایوسی انسانوں میں طاری تھی اسی طرح کی مایوسی جنوں میں طاری تھی کہ آپ کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے جو ظلمت کے اندھیروں کو جو ہے چھاٹ دیا. تو یہاں پر یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تو کیا اس نے ان کی ہدایت کا سامان نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ بتاتے بے شک ہم نے جو انسانوں کی ہدایت کا سامان کیا اور نبیوں کو بھیجا. تو یہ گمان مت کرو کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے ان کی ہدایت کے بھی جو بالکل سامان کیا ہے. اس میں دوسری بات یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ یبعث اللہ احدا، ایک مفہوم تو یہ ہے جو ترجمے میں کیا گیا، تشریح میں دوسری تشریح یہ بھی آتی ہے کہ بعثہ کہتے ہیں دوبارہ زندہ کرنے کو بھی. تو جناتوں نے یہ کہا کہ اچھا جو انہوں نے یعنی انسانوں نے بھی یہی گمان کر رکھا ہے جو تم گمان کرتے ہو کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. اور کفار کا یہ رویہ بھی تھا، مکہ کے کفار کا. تو یہ اس غلطی کی وضاحت انہوں نے کی کہ جو تم گمان کر رہے ہو کہ اللہ رب العزت دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یہ گمان ان کا بھی ہے. اور دوسرا مفہوم جو آپ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجے گا، نبی نہیں بھیجے گا. یہ تمہارا بھی گمان ہے اور انسانوں کا بھی گمان ہے. عزیز ناظرین، ہم نے سورہ جن کی ابتدائی 7 آیتوں کو جو ہے سمجھنے کی جو ہے کوشش کی ہے، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس کے اندر بہت سے مختلف جو ہمارے معاشرے میں پریویلنگ تھاٹس ہے ان کو بھی جو ہے ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنوں اور انسانوں میں کیا تعلق ہے، جن انسان سے کیسے مدد مانگتے ہیں، اور جنوں سے مدد مانگنے کے نتیجے میں انسانوں پر کیا کیا مصیبتیں آ سکتی ہے. تمام ٹاپکس کو ہم نے جو ان آیتوں میں کور کرنے کی کوشش کی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ اسپیشلی ہمارے معاشرے میں جنوں کو لے کر، جادو ٹونے کو لے کر، باباؤں کو لے کر جو خرافات پھیلی ہوئی ہے اور جو ڈر بیٹھا ہوا ہے اس کو جو ہے دور کرنے میں ہماری مدد ملیں گی. اور قرآن کا جو نقطہ نظر ہے اس مخلوق کے تعلق سے وہ ہم کو بالکل واضح ہو کے سمجھ میں آئے گا کہ جنوں سے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ ان سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاتھ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اس مخلوق سے جب پناہ مانگنی ہے، ان سے نہیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ہمیشہ ان مخلوقات کے شر سے جو ہے محفوظ رکھے اور ہم کو ہمیشہ جو ہے سیدھی راہ پر قائم رکھے. السلام علیکم. السلام علیکم.